بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم لوگ حدیث کی ایک کتاب پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو حدیث پڑھنے سے پہلے یہ معلوم کر لینا ضروری ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ حدیث کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کسے کہتے ہیں بتائیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کام، ان دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ حدیث۔ ہاں، دوسری بات، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پڑھنا، یاد کرنا اور ان کو اپنی زندگی میں اپنانا، خالی پڑھ کے چھوڑ دینا نہیں بلکہ پڑھنا، اس کو یاد کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو اپنے زندگی میں اپنانا، عمل میں لانا بہت ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اس سے زندگی میں نور پیدا ہوتا ہے اور دین پر چلنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم لوگ انشاءاللہ حدیث کی یہ کتاب پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور اس کو انشاءاللہ دوسروں تک پہنچائیں گے بھی، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے سلیبس کے اندر ایک کتاب ہے حدیث کی، بہت مختصر لیکن بہت مفید کتاب۔ مختصر ہے لیکن اس میں ہم لوگ جو کنٹینٹ پڑھنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم اور بہت مفید ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہی ایک حدیث کی کتاب ہے۔ حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں، بس ایک بگننگ ہے۔ ہم کورس کے ذریعے سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر حدیث کا شوق اور اس سے ریلیٹڈ جذبہ پیدا ہو۔ جب آپ کے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہوگا تو آپ اور بھی آگے حدیث کی کتابیں آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ تو اس لیے ایک کتاب انشاءاللہ ہم سلیبس میں پڑھائیں گے، اس کے بعد آپ اپنے مطالعے سے بہت ساری حدیث کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ کبھی بھی اس کے اندر کچھ بھی ڈاؤٹ آئے تو پوچھ کر اس کو حل بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم جس ٹاپک سے ریلیٹڈ حدیثیں پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے توحید۔ توحید کا بیان۔ توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننے کو، اس کے علاوہ کسی کو رب نہیں سمجھنے کو توحید کہتے ہیں۔ توحید کا بیان، اس سے ریلیٹڈ کچھ قرآن کی آیتیں پھر حدیثیں ہم لوگ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم، اور تمہارا خدا ایک خدا ہے، اور تمہارا خدا ایک خدا ہے، بجز اس کے کوئی خدا نہیں، بے انتہا رحم و کرم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود توحید کے تعلق سے یہ فرماتے ہیں۔ آگے دیکھیے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم۔ اللہ وہ ہے کہ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا سنبھالنے والا ہے، اسے نہ اونگ آ سکتی ہے نہ نیند۔ اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی آتی نہیں، نیند بھی آتی نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو سنبھالنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ اللہ کے لیے نہ موت ہے نہ کچھ۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ کی گواہی ہے کہ کوئی معبود نہیں بجز اس کے، اور فرشتوں اور اہل علم کی بھی گواہی یہی ہے۔ اللہ کی گواہی ہے، اللہ کے ایک ہونے پر سب سے پہلے گواہی کس کی ہے؟ اللہ کی گواہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ پھر اس کے بعد اہل علم یعنی جو علماء ہیں وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تو سارے کائنات کا پیدا کرنا ہے اور اس کے پاس تو علم ہے ہی، تو وہ گواہ دے گا، وہ اپنے بارے میں گواہی دے سکتا ہے۔ لیکن اہل علم اس طور پر گواہی دیں گے کہ وہ جو علم اللہ اس کے رسول علیہ السلام کا بھیجا ہوا جو علم ہے وہ جو پڑھتے ہیں تو اپنے علم کے ذریعے سے وہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آئے؟ اور ارشاد ہے، اور قرآن میں اور بھی اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے، قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب،
اہل کتاب کس کو بولتے ہیں؟ عیسائیوں کو اور یہودیوں کو اہل کتاب بولتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جن کے پاس آسمانی کتاب ہو, جن کے پاس اللہ, جن پر اللہ نے آسمانی کتاب اتاری ہو, ان کو اہل کتاب کہتے ہیں. عیسائیوں کو, یہودیوں کو, ان کو بھی کیا کہتے ہیں؟ اہل کتاب کہتے ہیں. قل, اے نبی جی آپ کہہ دیجئے, یا اہل الکتاب, اہل کتاب, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, ایسے قول کی طرف آ جاؤ, ایسی بات کی طرف آ جاؤ, تعالوا آ جاؤ, الی کی طرف, کلمتین ایسا کلمہ, ایسی بات کی طرف آ جاؤ, سوائن بیننا و بینکم, سوائن جو برابر ہے, جس میں ہم شریک ہیں, جس میں ہم ایک ہیں, بیننا و بینکم ہمارے اور تمہارے درمیان جو بات ایک ہے, ان کیا ہے وہ, لا نعبد الا اللہ, کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے, ولا نشرک به شیئا, اور نہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرتے ہیں, ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے علاوہ پروردگار نہ ٹھہرائے. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون, اور اچھا فإن تولوا, اگر وہ روگردانی کریں تو تم لوگ کہہ دو کہ گواہ رہنا ہم تو فرما بردار ہیں, تم لوگ کہہ دو کہ گواہ رہنا ہم تو فرما بردار. یہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت نازل فرما کے اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں اور یہودیوں کو اس بات کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہم بھی, آپ بھی, ہم سب اللہ کو ایک مانتے ہیں, تو پھر اس میں جس میں ہم ایک ہیں, جس میں ہماری رائے ایک ہے, اس میں ہم لوگ آؤ, اس کی طرف آؤ, اس بات کی طرف ہم لوگ اس میں متحد ہو کر اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں. تو یہ قرآن کے اندر اللہ نے بیان کیا. قرآن کی توحید کے تعلق سے بہت ساری آیتیں یہاں پر جمع کر دی گئی. یہ سب آیتیں ہیں نا, پڑھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے. کیوں پڑھنا ہے, کیوں سمجھنا ہے بولے تو, کبھی بھی کوئی بھی اگر ہمیں پوچھے توحید کے تعلق سے تو ہم لوگ ان کو بتا سکیں. معمول سے کلاس میں پڑھنا ہے, کلاس ختم ہونے کے بعد بھی اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو مطالعہ کرنا ہے, اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو یہ قرآن میں کہاں ہے وہ کھول کے دیکھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے. کچھ بھی نہیں, اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ اس کو ذہن میں رکھ کے بعد میں پوچھ کے اس کو سمجھ کے, کوئی بھی اگر مثال کے طور پر آپ کو کوئی پوچھے کہ آپ تو مدرسے میں پڑھتے ہیں, آپ آن لائن میں پڑھتے ہیں, آپ دینیات کا کورس کر رہے ہیں, آپ 2 سال کا ڈپلوما کر رہے ہیں, تو توحید کے بارے میں کچھ بولو, تو یہ ساری کی ساری آیتیں آپ ان کو پڑھ کے سنانا یا پھر اس کا ترجمہ آپ ان کو کر کے سنانا. ٹھیک ہے, دیکھیے ایک اور آیت, یہ پیج اینڈنگ تک ہم لوگ پڑھیں گے. ایک اور آیت بھی ہے قرآن میں, ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. کسی بشر سے یہ نہیں ہو سکتا, بشر بولتے ہیں انسان کو, کسی بشر سے, کسی انسان سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے. کتاب, اپنی طرف سے کتاب عطا کرے, حکمت اور نبوت تینوں چیزیں عطا کرے, اور وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ تم میرے بندے بن جاؤ. یہ کبھی بھی پاسبل نہیں ہے, کوئی نبی ایسا نہیں کہہ سکتا تم میرے بندے بن جاؤ, ایسا نہیں, علاوہ اللہ کے, بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ. جو بھی نبی آئے گا وہ صرف یہی کہے گا کہ اللہ کی عبادت کرو. کبھی بھی کوئی بھی نبی جس کے پاس کتاب ہو, جس کے پاس حکمت ہو, جس کے پاس نبوت ہو, وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے بندے بن جاؤ, نہیں, بلکہ وہ کہے گا کہ اللہ کے بندے بن جاؤ. وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ. یہ اس لیے اور بھی کہ تم پڑھاتے ہو کتاب, آسمانی کتاب کو, اور خود بھی اسے پڑھتے ہو. بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون, یہ جو آسمانی کتابیں ہیں اس کو وہ لوگ پڑھتے بھی تھے, پڑھاتے بھی تھے.
تو اس لیے ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک اللہ کی طرف آ جائے, ایک اللہ ہی کو مانے. دیکھیے ایک اور جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور اس کے پاس ہیں غیب کے خزانے. اس کے پاس, اللہ کے پاس غیب کے خزانے, انہیں بجوز اس کے, اللہ کے علاوہ اس کے کوئی نہیں جانتا, اور وہی جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں, اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر یہ کہ وہ اسے جانتا ہے. ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. اور کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں یعنی اندھیروں میں نہیں بڑھتا, اور نہ کوئی تر اور خشک چیز, تر بولے تو بھیگی ہوئی, خشک بولے تو سوکھی ہوئی چیز, مگر یہ کہ یہ سب روشن کتاب میں موجود ہے. جو کچھ زمین و آسمان میں ہوتا ہے, جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہوتا ہے, وہ سب کچھ اللہ کے حکم سے اور اللہ کے علم سے ہوتا ہے. یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کے علم میں ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے. اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں, انشاءاللہ کل اس کو پڑھیں گے. اس کے بعد یہاں سے حدیثوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. یہ اصل میں حدیث کی کتاب ہے, لیکن جو کوئی بھی ایک ٹاپک آتی ہے تو پہلے اس میں وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ آیتیں جو ہوتی ہیں وہ آیتیں ہم لوگ پڑھیں گے, پھر اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ جو حدیثیں ہوتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ حدیثیں ہم لوگ پڑھیں گے. تو آپ لوگوں کو آج جتنا میں پڑھایا ہوں وہ اچھے طریقے سے پڑھ کے آنا ہے. دیکھیے یہاں تک آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے پڑھ کے آنا ہے. کون سا یہ پیج نمبر 23 اینڈنگ تک, 24 تک, ٹھیک ہے, 24 تک مکمل پڑھ کے لانا ہے. اس کی ریکارڈنگ بھی میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں.